بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل کے بارے میں آج گفتگو کی جائے گی۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ ہر مال دار ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی جو معاشرتی حیثیت ہے ایک مکمل اور جامع نظام کی ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو مسلمان معاشی طور پر خوشحال ہو سکتے ہیں اور اس قابل ہو سکتے ہیں کہ کسی غیر سے قرض کی بھیکی نہ مانگنے پڑے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے بحیثیت مجموعی مسلمان سود کی لعنت سے بھی بچ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے اقتصادی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زکوٰۃ کے حکم کے پیچھے یہ فلسفہ کار فرما ہے کہ اسلامی حکومت پورے معاشرے کو ایسا اقتصادی اور معاشی نظام، طرز زندگی اور سماجی ڈھانچہ مہیا کرے جس سے حرام کمائی کے راستے مسدود ہو جائیں اور رزق کے حلال کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ہر صاحب مال پر یہ فریضہ عائد کیا کہ وہ سالانہ بنیادوں پر اپنے جمع شدہ اموال پر 2.5% کے حساب سے مال نکال کر اجتماعی طور پر حکومت کے بیت المال میں جمع کروائیں، تاکہ وہ اسے معاشرے کے جو نادہندہ اور محتاج افراد ہیں ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، پوری کرنے پر صرف کر سکے۔ اس شرح سے اگر سب اہل ثروت جو افراد ہیں اپنے سال بھر کے جو مال ہے اس سے اپنا اپنا حصہ نکالتے رہیں تو اس طرح نہ صرف ان کی کمائی حلال اور ان کا مال و متاع علائشوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا، بلکہ معاشرے میں پائی جانے والی معاشی ناہمواریاں بھی از خود دور ہوتی رہیں گی، دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اگرچہ سوچ افراد معاشرے کے قلوب اور اذہان میں جاگزی ہو جائے تو پوری زندگی حلال اور حرام کی حدیں متعین ہو جائیں گی اور اجتماعی حیات کے احوال اور معاملات سنور جائیں گے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کا قیام اسلام کی بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ ایک سے انسان کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے اور دوسرے سے انسان کی مادی ضرورتوں کی کفالت اور ضمانت میسر آتی ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ افراد کی روحانی اور مادی تقاضوں کی تکمیل کے بعد ہی جنم لیتا ہے، جس کے نتیجے میں نیکیوں اور اچھائیوں کو فروغ ملتا ہے اور اس کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا قلع کما ہو جاتا ہے۔ اسلام محض مسجد و منبر تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام فقط روحانیات، طریقت، تصوف، محاسبہ نفس پر باعث نہیں کرتا، بلکہ اس کے نزدیک دین اور دنیا لازم اور ملزوم ہیں۔ دنیا اس انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے جہاں وہ ایک طرف اپنی مادی ضروریات زندگی کے لوازمات کو اسلام کے قواعد اور ضوابط کو مد نظر رکھ کر بسر کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کو اپنی زندگی کا شعار اور مرکز و محور بنائے۔ دوسری طرف اسلام نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے فرائض منصبی کی بجاوری کے ساتھ ساتھ معاشرے میں گزر بسر کے لیے معاشی وسائل اور مصارف کو بھی موضوع بحث بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کو صرف معاشرے کے ایک جاگیردارانہ طبقے کے ہاتھ میں مرتکز کرنے سے منع فرمایا، دولت کو اس کے مستحقین تک پہنچانے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم،
یہ نظام تقسیم اس لیے ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے ہی درمیان نہ گردش کرتا رہے، بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں گردش کرے۔ امراء اور سرمایہ دار سانپ بن کر اس خزانے پر قبضہ نہ جمائیں۔ دولت کا چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جانے سے معاشرے کے استحکام، معاشرے کی ترقی، معاشرے کی خوشحالی، معاشرے کی معاشی صورتحال کو شدید نقصان سے پہنچتا ہے، شدید نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارتکاز دولت کی اس منفی سوچ اور منفی رویے کا قلع کما کرنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور تحائف جیسے جائز امور عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنا مال و دولت اور نقد جو زر ہے اس کو اسلام کے ان جائز ذرائع کے ذریعے استعمال کریں گے تو دولت معاشرے کے بااثر افراد کے شکنجے سے نکل جائے گی اور بلا تفریق اس کے اثرات ہر خاص و عام تک پہنچیں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بدولت معاشرے کے لاچار، معاشرے کے مفلس لوگوں کے لیے ترقیاتی اور رفائی کاموں کے نیٹ ورک یہ قائم ہوں گے۔ زکوٰۃ معاشرے کے قبیح اور رذیل ذرائع کے خلاف ایک مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، زکوٰۃ معاشرے کے غربت سے پسے ہوئے نادار، یتیموں اور دیگر مصارف کے لیے خوشحالی اور ترقی کی ضامن ہے۔ اور جب پورے معاشرہ اس غربت اور افلاس اور تنگدستی سے نجات حاصل کرے گا تو وہ معاشرہ ایک ترقی یافتہ اور ایک مثالی معاشرہ متصور ہوگا۔ زکوٰۃ کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا آخرت اور روزے کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں آخرت کا تذکرہ کیا، جہاں روزے کا تذکرہ کیا، وہاں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا۔ جی ہاں، سورہ بقرہ آیت نمبر 277 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو دگنا کر دیتا ہے، اس میں خیر و برکت کا عمل داخل ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی بعض صاحب استطاعت لوگ اس کی ادائیگی میں عمدن چشم پوشی کرتے ہیں اور ہیلے بہانے تراشتے ہیں اور نصاب زکوٰۃ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں ہلاکت کا سامان ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کیا اور اسلام کے اس عظیم ستون کی بالادستی کو قائم اور دائم رکھا۔ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کے مرتکب لوگوں کو آخرت کا منکر بھی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، چنانچہ سورہ حامیم سجدہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہی تو آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اور جو صاحب ثروت اور صاحب استطاعت لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے احکامات کو پس پشت رکھتے ہیں نا اور حکم عدولی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے خلاف سخت عذاب اور سخت وعید بھی سناتا ہے۔ جی ہاں، سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء درویش لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے، یعنی لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں برتے اور دین حق کی تقویت اور اشاعت پر خرچ کیے جانے سے روکتے، اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے نا تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ التوبہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ
عدم ادائیگی زکوٰۃ پر لوگوں کو روز محشر ان کے اموال کے ساتھ سخت حشر کرنے کی بھی وعید سناتا ہے۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جس دن اس یعنی سونے اور چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی، پھر اسے تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے مفاد کے لیے جمع کیے ہوئے تھے، سو تم اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہے تھے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق بہت آسن انداز میں، بہت میٹھے انداز میں بہت سمجھایا ہے مسلمانوں کو، صاحب استطاعت کو آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مال و دولت کی فراوانی سے جو نوازا، اور تم اس چیز پر فخر محسوس نہ کرو کہ اصل مالک میں ہی ہوں، بلکہ یہ دولت تمہارے پاس عطائی ہے، کسی وقت بھی تمہارا رب تجھ سے یہ دوبارہ چھین سکتا ہے، لہذا تمہارا فرض ہے کہ ان اموال میں سے کچھ حصہ معاشرے کے مفلس لوگوں اور غریب نادار لوگوں پر خرچ کرو تاکہ تمہارے مال میں خیر و برکت آئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے مستحقین اور صاحب زکوٰۃ کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا نا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک صدقہ یعنی زکوٰۃ لازم کیا ہے تاکہ ان میں سے امیروں سے لیا جائے اور ان کے غریبوں کو لٹا دیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے مال سے شر اور فساد ختم ہو جانے کی بھی ضمانت قرار دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس مال کا شر اس سے جاتا رہا۔ حرام مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی ثواب نہیں بلکہ ہلاکت کا موجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور جو شخص حرام مال جمع کرے پھر اسے صدقہ دے اسے اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا بوجھ اس پر ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کو ایک طرف مال و دولت کی حفاظت کا سبب قرار دیا اور دوسری طرف صدقے کی ادائیگی کی موذی امراض کو بہترین علاج اور مصائب کے ٹلنے کا بھی باعث قرار دیا۔ جی ہاں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال اور دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو اور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ زاری کے ذریعے کرو۔ اسلام معاشرے کے تمام افراد کے مصائب اور علام اور مشکلات کا حل اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ وہ اپنی ذات کے بجائے دوسروں پر خرچ کرنا، دوسروں کی عزت نفس کی حفاظت کرنے کی زیادہ فوقیت بھی دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ نا سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہوتی ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان ائمہ اسلاف کی حیات مبارکہ پر اگر نظر دوڑائی جائے نا تو ہمیں جا بجا اس ضمن میں اثار قربانیوں کی لازوال داستانیں نظر آتی ہیں۔ معاشرے کی فلاح، معاشرے کی بہبود کے لیے ضروری ہے کہ دولت کے جو بہاؤ ہیں اس کا رخ دولت مندوں سے غریبوں کی طرف ہو، اور اس کا مستقل انتظام زکوٰۃ کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ اگر معیشت کو اسلام کے نظام میں زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کی کما حق کو بنیادوں پر استوار کیا جائے اور نظام زکوٰۃ کے عمل کو اوپر سے نچلی سطح تک منظم، مربوط اور مستحکم کیا جائے نا تو اسلام کے اس روشن اصول کے ذریعے معاشرے سے تنگ دستی اور غربت کے اندھیرے کو ختم ہو جاتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ الذاریات میں ارشاد فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق مقرر تھا۔ آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ نظام زکوٰۃ کو منظم، مربوط طریق سے فعال کیا جائے تاکہ اس کے فوائد اور ثمرات سے حقدار لوگ صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟
جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں کا یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے شخص کو، ایسے مرد اور عورت کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ وجوب کی شرائط کتنی ہیں؟ وجوب کی شرائط 7 ہیں۔ پہلا ہے نصاب کا مسلمان ہونا، پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسرے نصاب کا پورا ہونا، تیسرا عاقل اور بالغ ہونا، چوتھا اس مال پر سال بھی گزر چکا ہو، پانچواں آزاد ہونا، چھٹا ہے بقدر نصاب مالک ہونا، نصاب کا ساتواں ہے نصاب کا قرض سے خالی ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اب مصارف زکوٰۃ، اس کے بارے میں تو قرآن کریم کی سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ زکوٰۃ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور نیر نادار یعنی مسکین ہوں، اور جو اس کی تحصیل پر مقرر ہوں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، اور مملوکوں کی گردنیں آزاد کرنے میں اور ان قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں مسافر کو یہ ٹھہرایا ہے، مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 8 مصارف کا ذکر موجود ہے، فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، مؤلفۃ القلوب غلام کی آزادی، مقروض، فی سبیل اللہ اور مسافر۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف ذکر ہوئے ہیں۔ احناف کے نزدیک ان میں سے کسی بھی مصرف میں زکوٰۃ دینے سے ادائیگی ہو جائے گی، اور دینے والا دینی فریضے سے سبکدوش ہو جائے گا، خواہ 1 پر صرف کرے، خواہ 2 پر، خواہ 8 پر، خواہ 4 پر۔ اب زکوٰۃ کا پہلا اور دوسرا مصرف فقیر اور مسکین ہے۔ فقیر اور مسکین دونوں ہی مالی ضروریات کے لیے دوسروں کے مالی تعاون کے محتاج ہیں، دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر سے بڑھ کر مسکین خستہ حال ہوتا ہے، فقیر تنگ دست ہوتا ہے، تہی دستی نہیں ہوتا۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے مگر ضروریات زندگی اس سے پوری نہیں ہوتی۔ تیسرا مصرف والعاملین علیہا، وہ لوگ جو زکوٰۃ اور عشر جمع کرنے پر مامور ہوں، ان سب کو زکوٰۃ فنڈ سے اجرت یا تنخواہ دی جائے گی، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب ہوں۔ عامل جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے وہ صرف اپنے کام کی بنا پر اس کا حقدار ہے، نہ کہ زکوٰۃ کی حیثیت سے دلیل یہ ہے کہ اسے تنخواہ ملے گی، گو غنی اور امیر ہو۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ اگر یہ صدقہ ہو تو امیر کے لیے جائز نہ ہوتا، اگر یہ صدقہ ہوتا تو امیر کے لیے جائز نہ ہوتا۔ رہا ہمارے دور کے حکمرانوں کو زکوٰۃ اور عشر، خراج اور جزیہ اور محصولات لینا، تو صحیح تر یہ ہے کہ مالدار لوگ ان کو مال دیتے وقت ان پر صدقے کی نیت کر لیں تو ان سے شرعی مالی واجبات ساقط ہو جائیں گے۔ یہ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے ہے، گویا کہ ان کو دوبارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے آج کل حکومت جو ہوتی ہیں یہ زبردستی زکوٰۃ بینکوں سے کاٹ لیتی ہے، افسر شاہی شیر مادر سمجھ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ہمراہ سب کچھ ہڑپ کر جاتی ہے۔ اسی لیے حقیقت شناس لوگ بینکوں پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے طور پر زکوٰۃ کی رقم اس کے مصارف میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی آسان طریقہ ہے۔ جو زکوٰۃ بینکوں میں کاٹی جاتی ہے وہ ادا نہیں ہوتی، اس لیے اپنی زکوٰۃ اپنے طور پر ہی ادا کی جائے۔ وہ جو کٹ گئی ہے وہ سمجھ لو آپ کے نفلوں میں چلی جائے گی، فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ، مال 2 طرح کا ہے، ایک ظاہری جیسے مویشی، غلہ مال، تجارت وغیرہ وغیرہ، اس کی زکوٰۃ اسلامی حکومت وصول کرتی ہے۔ دوسرا باطنی یا پوشیدہ مال ہے جیسے زیورات ہیں یا نقدی ہے، اس کی زکوٰۃ ہر شخص خود ادا کرتا ہے۔ آج کل فی زمانہ چونکہ زکوٰۃ اور عشر کا نظام حکومت کی طرف سے شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اور چونکہ اس سے ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں کی کفالت عامہ کی جو ذمہ داری بھی حکومت نہیں لیتی،
نہ اس کی شرعی مصارف میں صرف کرتی ہے، بلکہ دوسرے شعبوں کی طرح اس شعبے میں بھی لوٹ مار، غصوٹ، افسرشاہی کے عللوں دھللوں کو بھرپور برمار کیا جاتا ہے۔ نہ وصولی میں شرعی اصولوں کی پابندی ہے اور نہ صرف کرنے میں شرعی اصولوں کی پابندی ہے۔ اس لیے محتاط مسلمان اپنے طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ مناسب مصارف میں خود صرف کرتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ امراء سے لے کر فقراء پر صرف کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے تاکہ غریب اور مسکین اور حاجت مندوں کو باعزت کفالت دی جا سکے۔ اور یہاں کیا ہے، حکومتی سطح پر آپ کی زکوٰۃ بینک سے کاٹی جائے اور یہ اپنے عیاشیوں میں اور اپنے اس مستی میں اور کرپشن میں اور لوٹ مار میں یہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زکوٰۃ برباد نہ کریں، اپنی زکوٰۃ مسکینوں تک ہی پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی خود اپنی ذات پر مال زکوٰۃ صرف کیا اور نہ اپنے خاندان بنی ہاشم پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات، اپنے خاندان بنی ہاشم پر زکوٰۃ اور عشر کا مال حرام فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا کام بلا معاوضہ کرتے تھے، اور اپنے خاندان کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ ان میں سے کوئی بھی بلا معاوضہ یہ خدمت کرنا چاہے تو کرے، لیکن زکوٰۃ میں سے معاوضہ لے کر یہ خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ ہاں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والا سید ہو، ہاشمی ہو، زکوٰۃ فنڈ کے علاوہ تنخواہ پائے تو یہ جائز ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا عشر کا جو ادارہ ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی سید زیادہ کام کرتا ہے تو وہ اپنے کام کی اجرت دیتا ہے، تو وہ زکوٰۃ کے محکمے میں ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ سے نہیں لے گا، اسے محکمہ دے گا۔ البتہ زکوٰۃ کے علاوہ انہیں تحائف دینا، صدقات نافلہ دینا، یہ دے سکتے ہیں۔ چوتھا مصرف ہے مؤلفۃ القلوب۔ بعض ائمہ کرام جیسے کہ احناف کا موقف ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا تھا اور تمام صحابہ کرام کے سامنے ایسا ہوا اور کسی نے اس پر اختلاف یا انکار نہ کیا، پس معلوم ہوا کہ اس مصرف کے سقوط پر اجماع صحابہ ہے، اور چونکہ اجماع دلیل قطعی ہے لہذا قرآن کا نسخ اس سے جائز ہے۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ پہلے تالیف قلب کی ضرورت تھی لہٰذا یہ مصرف بحال رہا، جب اسلام کو قوت حاصل ہو گئی تو کسی کی تالیف قلب کی ضرورت اب نہ رہی، پس حکم جاتا رہا۔ پانچواں مصرف ہے وفر رقاب، یعنی گردنیں چھڑانے میں اسلام سے پہلے دنیا کے اکثر ممالک میں غلامی کا دورہ تھا۔ کمزور، نادار، پسماندہ انسانوں کو طاقتور لوگ اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ یوں ہی لڑائیاں اور جنگوں میں غالب قوم مغلوب ہو قوم کو اپنا غلام بنا کر ان کے گھر، زمین، جائیداد، یہاں تک کہ ان کی جانوں کے مالک بن جاتے تھے۔ اسلام نے انسانی غلامی کو جرم قرار دیا۔ جو صدیوں سے نسلاً بعد نسل غلام تھے، ان کو قانوناً اور اخلاقاً کئی طریقوں سے آزاد کرنے کا دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں تھوڑے ہی عرصے میں دنیا اس لعنت سے پاک ہو گئی۔ جو مالک اپنے غلام لونڈیوں کو بلا معاوضہ آزاد کرنے پر آمادہ نہ تھے، ان کو مالی معاوضے دے کر غلاموں کو آزادی دلائی۔ مالک اپنے مملوک سے آزادی کے لیے جو مالی معاوضہ طلب کرے اسے بدلے کتابت کہا جاتا ہے۔ غلام مطلوبہ رقم ادا کر کے آزادی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور وہ رقم مال زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے۔ یوں ہی جو مسلمان آج کل ظالم غاصب کافروں سے اپنی اپنی آئندہ نسلوں کی بقا اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ محکوم اور مظلوم مسلمان بھی مال زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور اس قرآنی مصرف میں شامل ہیں۔ چھٹا مصرف ہے والغارمین۔ غارمین اور قرضہ داروں کو یعنی مال زکوٰۃ سے قرضہ داروں کے قرض بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ساتواں مصرف ہے وفی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے ہوں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے مجاہدین مراد لیے ہیں، اور امام محمد کے نزدیک وہ عازمین حج جو راستے میں مالی مدد کے محتاج ہوں، اور کچھ علماء کے نزدیک طالب علم بھی اس سے مراد ہیں۔ امام کاسانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فی سبیل اللہ سے مراد ہے کہ تمام نیکی کے کام میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ کی اطاعت نیک کاموں میں تغدو کرے جبکہ زکوٰۃ کا حاجت مند ہو، جیسے طالب علم ہے، اسی طرح کوئی قافلے میں جا کر نیکی کی دعوت دینے والا جا رہا ہے لیکن ہو وہ مستحق تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ظاہر لفظ
مجاہدین پر حصر لازم نہیں کرتا۔ تفصیل اس اجمال کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا 7واں مصرف قرآن کریم میں فی سبیل اللہ بیان فرمایا گیا۔ بعض فقہاء کرام نے اسے حج اور جہاد پر جانے والے لوگ مراد لیے جو سفر اور متعلقہ ضروریات کے سلسلے میں مالی تعاون کے طالب ہوں، ان پر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کتاب و سنت میں براہ راست یہ وضاحت نہیں کی گئی، لہذا مجاہدین سے مراد اگر عام معنی مراد لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، یعنی وہ لوگ جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد میں مصروف ہیں، خواہ وہ جد و جہد فوجی میدان میں ہو، خواہ وہ تعلیمی میدان میں ہو، خواہ وہ تبلیغی میدان میں ہو، خواہ وہ تربیتی میدان میں ہو۔ جہاد کا مفہوم قتال اور غزہ سے عام ہے، بس جو لوگ ان محاذوں پر مصروف کار ہیں اگر وہ مالی تعاون کے محتاج ہوں تو زکوٰۃ سے ان کی وقتی یا مستقل وظائف مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ اور 8واں مصرف ہے وابن السبیل، یعنی مسافر۔ زکوٰۃ کا 8واں مصرف مسافر ہے، خواہ گھر میں مالدار ہو مگر سفر میں تنگ دست ہو جائے اور مالی تعاون کا محتاج ہو جائے تو زکوٰۃ سے اس کی مالی مدد کی جائے گی۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے وسائل اور اسباب گھر، ٹھکانہ اور مال سے دور سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کی دسترس سے باہر ہے، اس کو مال زکوٰۃ سے دیا جائے گا اگرچہ اپنے شہر میں وہ اتنا ہی امیر ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ افراد یا جماعت کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے تاکہ مالدار کا دینا اور حقدار کا لینا ثابت ہو جائے۔ اس تملیک یعنی مالک بنانا، اسے مالک بنانا کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے، اور اگر کسی کو مالک نہیں بنائیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے چند اہم مسائل میں سے کچھ مسائل بیان کرتا ہوں۔ اگر کسی کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ مقروض ہے اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر قادر نہیں تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جس شخص کی ماہانہ آمدنی معقول ہے لیکن سال بھر تک اس کے پاس نصاب کی مقدار جمع نہیں رہتی اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر ادھار کی رقم نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر ادھار کی رقم وصول ہونے پر چند سال کا عرصہ گزر گیا تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اگر استاد غریب ہے، نصاب کا مالک نہیں، تو شاگرد کے لیے استاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ مستحق استاد کو زکوٰۃ دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مردہ کے سارے ثواب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں، بلکہ دوسری حلال صدقات، دوسری حلال جو حلال صدقات ہیں، دوسری حلال رقم صدقات زکوٰۃ کے علاوہ اِسارِ ثواب کرنا ہوگا، ورنہ میت کو ثواب نہیں ہوگا۔ کوئی کہتا ہے نا کہ میں میت کی اِسارِ ثواب کے لیے زکوٰۃ نکال رہا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا۔ باپ اور بیٹا مل کر پیسہ کماتے ہیں اور پیسہ والد کے قبضے میں ہے اور باپ ہی اس میں تصرف کرتا ہے اور وہ رقم نصاب کے برابر ہے، تو سال گزرنے کے بعد باپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، بیٹے کے لیے نہیں، کیونکہ ان پیسوں کا مالک باپ ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنا اپنا پیسہ تقسیم کر دیں تو الگ الگ زکوٰۃ دونوں پر واجب ہوگی۔ اپنے باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بچہ اگر صاحب نصاب ہے تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے مال وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور ولی کے لیے نابالغ کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ دوسری عبادات کی طرح بچے پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے مکانات بنا کر مستحق لوگوں میں تقسیم کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، البتہ مستحق لوگوں کو مکمل طور پر مالک بنانا ضروری ہے۔ مکان کا قبضے بھی دے، رجسٹر کر کے کاغذات بھی ان کے حوالے کرا دے تاکہ وہ اپنے اختیار سے جس قسم کا جائز تصرف کرنا چاہیں وہ کر سکے۔ اب یہ نہیں کہ مکان بنا کے اس کو کرائے پہ دے دیا تو کہا کہ یہ زکوٰۃ ادا ہوگی، تو ایسا نہیں، اس کو پورے کا پورا مالک ہی بنانا ہوگا۔ جو رقم زکوٰۃ کی نیت کے بغیر ادا کی جائے اور جس کو دی جائے وہ خرچ بھی کر لے، اب اگر اس مال کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا تو درست نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثلا کسی کو آپ نے مدد کی، اب اس کو پیسے دے کر آئے، گھر پہنچے تو گھر والوں نے بتایا کہ بھئی اب ہم پر اس سال زکوٰۃ بھی ہے،
اب آپ نیت کر رہے ہیں یار جو میں نے ابھی اس کو مال دیا تھا، جو پیسے دیے تھے وہ زکوٰۃ میں شامل ہیں، اگر اس کے پاس وہ موجود ہیں ابھی اس نے خرچ نہیں کیے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے خرچ کر دیے اب آپ نیت کر رہے ہو تو آپ کی یہ نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بھابھی، بھائی، بھتیجا، بہن اگر وہ نصاب کے مالک نہیں اور مستحق بھی ہیں، ان کا کھانا پینا الگ ہو تو ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر حکومت یا بینک والے کھاتے داروں سے ان کی اجازت سے اصل رقم سے زکوٰۃ کاٹ کر مستحقین زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر اصل رقم سے ادا تو کریں لیکن مالک کی اجازت کے بغیر تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مالک کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ حکومت یا بینک والے اصل رقم سے نہیں بلکہ نفع کے نام پر جمع ہونے والی سود کی رقم سے زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوگی، کیونکہ حرام رقم سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بیوی کو اگر شوہر زکوٰۃ دے تو یہ جائز نہیں۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو خود بیوی کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، شوہر پر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدا، پلاٹ تھا وہ تجارت کی نیت سے، یعنی اس کو خرید کر رقم بڑھے گی تو اس کو آگے بیچ دوں گا، دوسرا خریدوں گا، تجارت کی نیت سے خریدا یا زمین خریدی فروخت کرنے کی نیت سے، تو اس صورت میں اس کی قیمت سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور ہر سال مارکیٹ میں جو فروخت کی قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ مثلا ایک پلاٹ ہے وہ 1 لاکھ میں خریدا تھا، سال مکمل ہونے پر اب وہ 5 لاکھ میں فروخت ہوگا تو زکوٰۃ 5 لاکھ سے دینی ہوگی۔ جیسے اسی طرح اگر پلاٹ ذاتی ضروریات کے لیے خریدا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر پلاٹ خریدا رقم کو محفوظ کرنے کے لیے تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی، کیونکہ اس نے رقم کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اگر پلاٹ خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا، تو جب تک اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص سال کے پورے ہونے سے پہلے یا سال مکمل ہونے کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرے تب بھی جائز ہے۔ اگر کسی آدمی نے کمیٹی کے طور پر پیسے جمع کروائے تھے اور وہ نصاب کے برابر بھی ہوں اور پھر اس آدمی پر کسی قسم کا قرض وغیرہ بھی نہ ہو تو اس محفوظ شدہ پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی، اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت کمیٹی کی جمع شدہ رقم کو اصل مال اور نقدی کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے کہ انکم ٹیکس ادا کرتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی تو اس کی یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ انکم ٹیکس ملکی ضروریات کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فریضہ خداوندی اور عبادت ہے۔ انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی بلکہ زکوٰۃ کا الگ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ کچھ مسائل ہم نے بیان کیے، انشاءاللہ رمضان مبارک کے بھی مسائل اور زکوٰۃ کے بھی مسائل آئندہ ہم اپنے جو درس حدیث ہوں گے، درس قرآن ہوں گے، اسی طرح بیانات ہوں گے، اس میں انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ